میں نے ابن شاکر میں پڑھا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، جا تیری موضوع من گھڑت روایات کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو روایت میں پیش کر رہا ہوں مطالبہ کر، اس کی سند پہ اعتراض کر، اہل حدیث کا بچہ شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ میں اعلان کر کے کہتا ہوں زبیر علی سعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ سن لے میری بات کو، تو کہتا ہے امام باقر نے یہ کہا ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں امام باقر نے کیا کہا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں اللہم ان کان فی نفسی غیرو، ہاں اللہم ان کان فی نفسی غیرو ھذا فلانا لکنی شفاعت محمد یوم القیامت۔ فرماتے ہیں اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر و احبہما، اے اللہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں امام باقر کا قول صحیح سند سے نہ ملے یزدانی مجرم ہے، یہ چوک گواہ ہے، میں گواہی ڈال کے جا رہا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، اعلان کر کے کہتا ہوں امام باقر کہہ رہے ہیں، حسن سند سے ہے، امام باقر کہتے ہیں اللہ میں ابو بکر و عمر کو دونوں کو اپنا ولی مانتا ہوں، احبہما ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا لتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ اللہ اگر ان کے بارے میں میرے دل میں عداوت ہو، کدورت ہو، نفرت ہو، مخالفت ہو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں قیامت کے دن مجھے محمد کی شفاعت ہی نصیب نہ فرما۔ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء اللہ۔ امام کائنات جناب محمد کے صحابہ کو برا کہنے والا نہیں تو نہیں مانے گا، ابن شاکر کی اس روایت کو نہیں مانے گا، تجھے تیرے گھر لیے چلتا ہوں، تیرے گھر سے دلیل دیے دیتا ہوں، تیرے گھر سے شواہد پیش کیے دیتا ہوں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، کتاب بھی تیری ہے، الفاظ بھی تیرے ہیں، رائٹر بھی تیرا ہے، مصنف بھی تیرا ہے، پرس بھی تیرا ہے، زبان میری ہے، مجمع میرا ہے، لوگ میرے ہیں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں کتاب تیری ہے، کشف الغمہ نام ہے، علی بن عیسیٰ اربلی مصنف ہے، وہ لکھتا ہے، کیا کہتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کس سے؟ امام باقر سے۔ جھوٹی باتیں لوگوں کو سنانے والے ذرا سچی بات بھی سن لے، یہ کیوں نہیں سناتا، یہ پیغام کیوں نہیں پہنچاتا، یہ آواز ان کو کیوں نہیں سناتا؟ ہاں امام باقر سے سوال ہوتا ہے امام صاحب یہ جو تلوار میرے ہاتھ میں ہے ہاں کیا ہے، کیا اس کے دستے کو میں مزین کر سکتا ہوں، مرصع کر سکتا ہوں، آراستہ کر سکتا ہوں، جائز ہے؟ انہلیت السیوف ہے، مجھے بتلایا جائے، مجھے سمجھایا جائے اس دستے کو مزین کرنا جائز ہے؟ امام صاحب بولے کتاب تیری، الفاظ تیرے۔ امام صاحب نے فرمایا لا باسا بہی وقال لا باسا بہی۔ امام صاحب فرماتے ہیں سوال کرنے والے کوئی حرج نہیں ہے، تو مزین کر سکتا ہے، آراستہ کر سکتا ہے، مرصع کر سکتا ہے۔ ہائے ہائے امام باقر سے سوال کرنے والا امام صاحب سے دلیل مانگتا ہے، امام صاحب دلیل پیش کی جائے، دلیل کیا ہے؟ ثبوت پیش کیا جائے، ثبوت کیا ہے؟ امام صاحب دلیل پیش کرنے لگے ہیں، امام صاحب دلیل دینے لگے ہیں، کہتے ہیں قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، کہتے ہیں دلیل پوچھتا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے میں نے خود دیکھا ہے ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے کو چاندی سے مرصع کر رکھا تھا، چاندی سے مزین کر رکھا تھا۔ ہائے ہائے دلیل کسے بنایا؟ ابو بکر کو۔ ذرا سوچ تو صحیح، ابو بکر کو گالی دیتا ہے نا، ذرا سوچ تو صحیح، ابو بکر کے پہ تنقید کرتا ہے نا، ذرا فکر غور و فکر کر تو صحیح، ابو بکر کو تانا
تشنیع کا نشانہ بناتا ہے جب ابو بکر صدیق کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، سوال کرنے والا اللہ کرنے والے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ کام کے فرماتا ہے ہائے ہائے کل تو فتقول الصدیق، آپ بھی اس کو صدیق کہہ رہے ہیں، آپ بھی اس کی صداقت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہائے ہائے جب اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے فوسب وسبتن واستقبل القبلۃ، جناب امام باقر جو ہے غصے سے لال پیلا ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، اور سن لے میں اعلان کر کے کہتا ہوں، نبی کے خاندان میں سے اعلان کر کے کہتا ہوں، تو مان یا نہ مان، تو تسلیم کر یا نہ کر، تو اسے قبول کر یا نہ کر، میں اعلان کر کے کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر بولو، ابو بکر صدیق۔ اگلی بات کیا کہی؟ فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ، جو اس کو صدیق نہ مانے، جو اس کو صدیق نہ لکھے، جو اس کو صدیق تسلیم نہ کرے، فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، میں اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ اسے نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ انکار کر، بات کرتا امام باقر کی۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کی عظمت کا انکار کر سکتے نہیں کر سکتے۔